اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر و منذر مبعوث فرمایا، رسول اللہ کو بشیر و نذیر مبعوث فرمایا ہے، قوم کو خطرات سے آگاہ کریں۔ وسیع رسول، جانشین رسول، امام جس نے رسول کی جگہ پر بیٹھ کر ہدایت کا عمل سنبھالا ہے، وہ بھی بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ ان کا کام بھی لوگوں کو خطروں سے آگاہ کرنا ہے، یہ انذار اسی کو کہتے ہیں۔ کون کون سے خطرے ہمیں درپیش ہیں خود ہمیں معلوم نہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر آ کر آپ کو کہتا ہے جی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آپ کے چربی زیادہ ہو رہی ہے، آپ کی شوگر زیادہ ہو رہی ہے، اور ٹیسٹ لیتا ہے، ٹیسٹ لے کر آپ کو جب متوجہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ان بیماریوں کی طرف سے خطرے میں ہو، یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو انذار کر رہا ہے۔ اسی کو انذار کہتے ہیں، خطرے سے آگاہ کر رہا ہے آپ کو۔ اور بابصیرت انسان وہ ہے جب اسے خطرے بتا دیے جائیں پھر خطرناک راہوں پر نہیں جاتا۔ اور ہم ڈاکٹر کو جا کر پیسے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ فیس لیں، میرا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ میں کن کن خطروں کی زد میں آ گیا ہوں، میری زندگی میں کون کون سے خطرے ہیں جو مجھے موت و ہلاکت تک لے جا سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر جب خطرات کی نشاندہی کرتا ہے، ساتھ پیسے بھی لیتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، پھر جب ٹھیک ہو جاتے ہیں گلدستہ بھی اس کے لیے لے کر جاتے ہیں، پھر اپنے محلے والے سب کو اس کا ایڈریس دیتے ہیں، یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے کہ جو خطرے مجھے جسمانی طور پر لاحق ہو گئے تھے وہ اس کی تشخیص اور اس کی دوا سے میں ان سے محفوظ ہو گیا۔ عزیز من، جسم آپ کا لباس ہے، جسم آپ کی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے لباس کو کوئی خطرات آ جائیں، کپڑے کو خطرات آ جاتے ہیں، خطرہ لاحق ہو گیا کپڑے کو، اگر آپ کی کوئی رہنمائی کر دے کہ بھائی آپ کے کپڑوں کا یہ خطرہ ہے، یہ حشرہ ہے، یہ کاٹ دیتا ہے کپڑوں کو، اس سے کپڑا خراب ہو جاتا ہے، اس سے کپڑے میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، آپ اپنے کپڑے کو بچاؤ، تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کا ایڈریس دوسروں کو بھی دیتے ہیں کہ اگر کپڑے کو کوئی بیماری لگی ہے تو اس سے جا کر ٹھیک کرا لو، ہم اس کا تشکر بھی کرتے ہیں۔ انسان کا جسم انسان کا لباس ہے، انسان کسی اور حقیقت کا نام ہے۔ اگر آپ کے کپڑوں کو بیماری لگے، آپ کسی معالج کے پاس جا کر کپڑوں کے خطروں سے آگاہ ہو کر کپڑے کو خطرے سے بچا لیتے ہو۔ اگر آپ کی فصلوں کو بیماری لگے، آپ کسی انجینئر کے پاس، زرعی ٹیکنالوجی والے کے پاس جا کر اپنی فصلوں کو خطرے سے بچانے کے لیے اس سے نسخہ لے آتے ہو اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہو، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کہتے ہو کہ میری فصل اس کی رہنمائی و ہدایت سے بچ گئی، تو جب آپ غلہ خطروں سے بچانے کی فکر میں ہو، کپڑا خطروں سے بچانے کی فکر میں ہو، اپنے جسم کو خطروں سے بچانے کی فکر میں ہو، تو کوئی ایسا طبیب بھی ڈھونڈو جو آپ کو خطروں سے نجات دے، جو ہمیں خطروں سے نجات دے۔ اگر میں یہ کہوں میں یہ لباس ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، یہ غلط ہے یہ، اور اگر میں اس عارضے میں مبتلا ہو جاؤں کہ کپڑوں کو سمجھنے لگوں یہ میں خود ہوں، تو آپ شک کریں گے دماغی توازن پر کہ ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لباس میں خود ہوں۔ لباس آپ کا ہے لیکن آپ لباس نہیں ہیں، بدن آپ کا ہے لیکن آپ بدن نہیں ہیں، آپ بدن نہیں ہیں، آپ کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس حقیقت کو سمجھو۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام سائنس نے جتنی ترقی کی ہے یہ سب ہم کہیں کہ یہ انبیاء کی وجہ سے، ائمہ کی وجہ سے۔ نہ عزیز من، انبیاء ساری زندگی میں رہنمائی کے لیے آئے ہیں، لیکن کچھ کام بشر کو رہنمائی کر دی تاکہ بشر خود انجام دے۔ سائنس کے شعبے میں انبیاء و ائمہ نے رہنمائی کر دی، تعلیم دے دی، باقی ترقی انہوں نے خود کی ہے۔ خداوند نے فرمایا کہ میں نے انبیاء و ائمہ اس مقصد کے لیے بھیجے ہیں کہ ساری بشریت اور ساری بشریت کے سائنسدان و سیاستدان و فلسفہ دان سب مل کر بھی اس حقیقت کو اگر سمجھنا چاہیں نبی اور امام کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے اس حقیقت کے لیے ائمہ کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے۔ عزیز من، یہ بیماریاں ہیں جو انسانوں کے اندر لگتی ہیں۔ جسمانی ڈاکٹروں کو ہم پیسے دے کے اپنا علاج کراتے ہیں،
اور علی نے یہ علاج کے نسخے نہج البلاغہ میں مدون کر کے رکھے ہوئے کہ پہلے اپنا تو علاج کرا لو، اپنے لباس کو رفو بعد میں کرا لینا۔ آپ کیا سمجھیں گے کہ ایک شخص ہو جس کے جسم پہ زخم لگا ہوا ہو، چوٹ لگی ہو، خون بہ رہا ہو، اور وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، اور وہ بیوی کو یا ماں کو یہ کہے کہ جلدی میرا یہ لباس میں جو پھٹا ہوا ہے اس کو جلدی سی کے دے دے مجھے، وہ کہیں گے لباس سل جائے گا، پہلے اپنے بدن کا زخم منتمل کرو۔ تمہیں لباس کی پڑی ہوئی ہے کہ لباس پھٹ گیا میرا، لباس سل جائے گا، پہلے تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ تم بچے رہے کئی لباس تمہیں مل جائیں گے، اگر تم ہی نہ ہوئے تو لباس کیا کرنا تمہارا؟ یہ لباس اگر رفو ہو گیا اور تم مر گیا، یہ لباس کس تیری قبر پہ لٹکائیں گے جا کر؟ اس لباس کو کیا کریں گے ہم؟ یہ مردہ شور لے جائے گا، یہ مردے دھونے والا لے جائے گا آخر میں۔ تو اپنے آپ کو بچا۔ علی یہی فرما رہے ہیں کہ تو جو پیسے دے کے اپنے ڈاکٹر سے علاج کروا کے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، ایک دفعہ علی سے پوچھ اپنے نفس کی بیماریوں کے بارے میں۔